سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ یہاں پہ ایک نقطہ علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ ایک نبوت ہوتا ہے اور ایک رسالت ہوتا ہے۔ نبوت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچنا اور اس میں کسی فرشتے کا وسیلہ بننا، یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے یہ نبوت کا ہوتا ہے۔ پھر اس پیغام کو آگے انسانیت تک پہنچانا یہ رسالت کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو انبیاء آتے رہے تو نبوت اور رسالت دونوں چلتی رہے، یعنی کہ نبیوں کو پیغام ملتا رہا اور وہ اسے آگے رسالت کے طور پہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اب جب کہ رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا کہ اب کوئی نبی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آئے گا اور اللہ پاک کی طرف سے اس طرح سے کوئی پیغام اب زمین پر نہیں آئے گا۔ لیکن رسالت کا کام جو ہے یہ اب بھی باقی ہے کہ اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا رسالت کا لفظ جو آتا ہے یہ رسول، اسی سے رسول بھی ہے۔ ہم اپنی اردو زبان میں ارسال کا لفظ بھی بولتے ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ ارسال کر دیں، تو کسی چیز کو کسی تک پہنچانا۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اب رسالت کا کام جو ہے یہ امت کرے گی کہ اپنے رسول کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائے گی۔ یہ امت رسول نہیں ہے، یہ امت نبی نہیں ہے، لیکن اپنے نبی اور رسول کے پیغام کو آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے گی۔ لہٰذا رسالت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی اور یہ امت جو ہے یہ وسیلہ بنے گی اس بات کا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ امت اپنے نبی کے ساتھ جوڑے گی، اپنے رب کے ساتھ جوڑے گی۔ اور پھر یہاں پہ ناس کہا گیا ہے، یعنی کہ کل انسانیت تک پیغام پہنچانا اس امت کا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امت تمام سابقہ امتوں کے لیے بھی جو ہے وہ گواہ بنے گی اور وہ قرآن کے وسیلے سے ہی بنے گی، کیونکہ قرآن میں انبیاء کا تذکرہ کر دیا گیا، ان کی امتوں کے احوال کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی امت انکار کرے گی کہ ہم تک ہمارے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا تو یہ امت گواہی دے گی، اور جب وہ کہیں گے تم ہم پر کیسے گواہی دے سکتے، تو ہم کہیں گے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا۔ اب اگر ہم قرآن میں دیکھتے تو اصحاب کہف کو جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو کہ بائبل میں یا تورات میں بیان کیا جاتا ہے، تو ان کو تو وہ عیسائی ڈکلیئر کریں گے اور ان کے ناموں پہ تو ان لوگوں نے چرچ بھی بنائے ہیں، لہٰذا ان کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیت کے اوپر تھے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف کے نوجوان کیا تھے، وہ تو ایمان والے تھے۔ تو گویا کہ ہم یہ بتائیں گے کہ اصحاب کہف والے جو تھے وہ یہود و نصارہ میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ تو خالص توحید پر یقین رکھنے والے تھے، تو یہ گواہی بھی امت دے گی۔ پھر اس کو ایک اور خوبصورت انداز میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ شاہدہ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ جو چیز زندہ بھی ہو، حاضر اور موجود بھی ہو، تو ظاہری بات ہے تبھی وہ گواہ بن سکے گی۔ تو یہ امت صرف سابقہ امتوں کے لیے نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے بھی گواہ بنے گی۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس امت کی اپنی زندگی میں اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ زندہ ہوں اور اس کے اعمال جو ہیں وہ گواہی بن رہے ہوں اور دوسرے لوگوں کو شہادت دے رہے ہوں کہ امت وسط جو ہے وہ ایسی امت ہوتی ہے، نبی کو ماننے والی امت ایسی امت ہوتی ہے۔ تو جب میری اپنی زندگی میں اعمال زندہ ہوں گے، عبادات زندہ ہوں گی، اخلاقیات زندہ ہوں گی، تو تبھی وہ کل انسانیت کے لیے جو ہے وہ گواہ بن سکیں گی۔ تو گویا کہ سابقہ امتوں کے لیے بھی اور موجودہ انسانیت کے لیے بھی اس امت کو جو ہے وہ گواہ بنایا گیا ہے۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے سابقہ امتوں پر بھی اور موجودہ لوگوں کے لیے بھی اس امت کو گواہ بنایا ہے، تو گویا کہ ماضی، حال اور مستقبل کو اکٹھا کر دیا ہے، ورنہ گواہی دینے کے لیے تو موقع پہ ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی تو اس بندے کی گواہی لی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم تو ماضی میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے لیے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور آج بھی دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ گواہ بن جائے، تو گویا کہ اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل اس کی گواہی میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اور پھر گواہی دینے کے لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو اعتدال والی امت کہا گیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بھی اعتدال اللہ پاک نے کیسے رکھا ہے کہ خون بھی ہمارے جسم میں شامل ہے، بلغم بھی شامل ہے، سودا اور صفرا کے نام لیے گئے ہیں، یعنی کہ گرمی اور سردی، خشکی اور تری، ہر طریقے سے اللہ پاک نے ہمارے وجود میں بھی اعتدال رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے روحانی اعتدال رکھا ہے کہ جسم اور روح کے اندر بیلنس کیا ہے۔ اعتقاد میں اللہ پاک نے ہمیں اعتدال دیا ہے کہ نہ تو ہم یہود و نصارہ کی طرح بالکل افراط و تفرید کا شکار ہو گئے کہ یہود لوگوں نے تحریفات کرنا شروع کر دی اور نصارہ نے رہبانیت اختیار کرنا شروع کر دی، تو ہم اپنے عقیدے میں، اپنے توحید میں بھی جو ہے وہ اعتدال رکھنے والے ہوں۔ پھر معاشرت کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے ہماری زندگی میں اعتدال ہو۔ ایک وہ معاشرہ تھا جو عورتوں کو بالکل زندہ درگور کر دیتا تھا اور بیوہ عورتوں کو ستی کا نام دے کے ساری زندگی جو ہے بیوہ والی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا تھا، کہیں گوشت کھانا ان کے اوپر حرام تھا، مختلف قسم کی رسومات تھی، تو اللہ پاک نے
ہماری معاشرت میں اعتدال دیا کہ سب چیزیں ہمارے لیے حلال کر دیں سوائے چند چیزوں کے جو کہ اللہ پاک نے حرام کی، تو اعتدال ہمارے کھانے پینے کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ ہر معاملے میں اللہ پاک نے ہمیں ایک سسٹم جو دیا ہے وہ اعتدال والا دیا ہے، تو اس امت کے اندر بھی ہر لحاظ سے وہ اعتدال جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، پھر وہ اعتدال جو ہے وہ گواہی بنے کل انسانیت کے لیے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا معاملہ اس وجہ سے ہوا کہ دیکھا جائے کہ کون اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پلٹ جائے گا اور کون جو ہے وہ اس حکم کے اوپر قائم رہے گا۔ تو گویا کہ اس میں مکی صحابہ کرام کا اور مدنی صحابہ کرام دونوں کا ایک طرح سے امتحان ہو گیا تھا، اور امتحان کیا تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک وہ چیز جس کو آپ نے بچپن سے اختیار کیا ہو، آبائی طور پہ اختیار کیا ہو، آپ کا ہمیشہ سے اس کے اوپر عمل ہو، تو یکدم اپنی کسی عمل کو تبدیل کرنا، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا، اپنے رویے کو تبدیل کرنا، یہ آسان بات نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بعض اوقات عادی ہوتے ہیں کہ میں نے اسی جائے نماز کے اوپر نماز پڑھنی ہے، یا اسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، یا کسی خاص قرآن پاک سے ہماری تلاوت کا جو ایک مزاج بن جاتا ہے، تو گویا کہ پھر ایک دم وہ مزاج بدلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا بستر تبدیل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اپنا کمرہ تبدیل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو کسی چیز کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ایک دم آسان نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے کہ آپ کی عبادت کے ساتھ آپ کے جذبات منسلک ہو جاتے ہیں، ایک ڈائریکشن سے آپ کو ایک مناسبت ہو جاتی ہے، تو ابھی آپ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو کہا جا رہا ہے نہیں اب رخ چینج کریں، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے نہیں رخ چینج کریں، تو گویا کہ یہ اسی شخص کے لیے آسان ہو سکتا ہے کہ جس کے نزدیک ڈائریکشن اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ڈائریکشن دینے والا بہت اہم ہوتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے نزدیک یہ بات میٹر نہیں کر رہی تھی کہ ہم نے کس سمت میں نماز پڑھنی ہے، ان کے نزدیک اس بات کی اہمیت دی کہ یہ حکم آ کہاں سے رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی اطاعت کر لی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے تو شور مچا دیا تھا، طوفان برپا کر دیا تھا، اس لیے کہ ان کو اللہ کی بات ماننا بہت مسئلہ ہو رہا تھا، ڈائریکشن مسئلہ نہیں تھا، اللہ کی بات ماننا ان کے لیے بہت مسئلہ تھا۔ تو اس سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں ملتا ہے کہ ہماری بھی بہت سارا طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، مزاج ہوتے ہیں، عادات ہوتی ہیں، لیکن ہم جب سنت سے کوئی بات دیکھتے ہیں یا قرآن سے کوئی بات دیکھتے ہیں تو کیا ہم اپنا مزاج بدلنے پہ، اپنی سوچ بدلنے پہ، اپنا انداز بدلنے پہ راضی ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے۔ جیسے کہ بعض صحابہ کرام کو یہ فکر ہوئی کہ ہم نے وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں، اور ایون اگر کوئی صحابی اس دوران فوت بھی ہو گئے ہیں تو ان کی جو نمازیں بیت المقدس کی طرف ہیں تو کیا وہ سب ضائع چلی جائیں گی؟ تو ایک تو جواب اللہ پاک نے یہ دیا کہ اللہ پاک کسی کے عمل کو جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تو بات تحویل قبلہ کی ہو رہی ہے، نماز کی ہو رہی ہے، اور اللہ پاک نے یہاں پہ ایمان کا ذکر فرمایا ہے، تو بہت خوبصورت نقطہ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ نماز کا اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ، کہ غیب کا اور نماز کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، لہٰذا نماز ہمارے غیبی نظام کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے۔ تو گویا کہ نماز جب آپ کا ایک طرح سے ایمان ہوتی ہے کہ ہم بن دیکھے کس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، بن دیکھے کس کو رب مان کے اس کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نمازیں ضائع نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا کہ اللہ پاک تمہارا ایمان ضائع نہیں کریں گے۔ تو بڑا خوبصورت ربط ہے جو کہ ایمان اور نماز کے درمیان میں قائم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو جمع کی ضمیر کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہا گیا، کل انسانیت کا اللہ پاک نے ناس کے ذریعے ذکر فرما دیا۔ تو اس سے علماء کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان کا ایمان بہت قیمتی ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ پاک کسی کے ایمان کو بھی ضائع نہیں فرمائیں گے، یعنی کہ صرف صحابہ کرام کے ایمان ہی کیا اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا مقام نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ لہٰذا الناس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ جو جب جہاں جس وقت جدھر سے بھی اپنے ایمان کو لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ پاک اس کے ایمان کو قبول فرما لیں گے۔